اماد وسیم بڑی زبردست بولنگ کر رہا ہے. حفیظ ہے, جب بھی اس کو بولنگ کا موقع ملا تو اس نے بڑی زبردست بولنگ کی ہے. یہ اوور آل ساری چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جی ایک ایز اے ٹیم ہے نا, ایک ایز اے پلیئر ہے, ایک ایز اے ٹیم بھی فارم میں ہوتی ہے. جس طرح ایک بیٹسمین یا بالر فارم میں ہوتا ہے یا ردم میں ہوتا ہے, اس طرح ٹیم بھی فارم اور ردم میں ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا میچ ونر. پاکستان اور آسٹریلیا کا سیمی فائنل. میرے خیال میں یہ جو میچ ہے, یہ جو انڈیا اور پاکستان کا میچ ہوا تھا, اس کے بعد ساروں سے بڑا میچ ہے. وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جی دونوں ٹیمیں بڑی زبردست کرکٹ کھیل رہی ہیں. کہ میں نہیں کہوں گا کہ جی آسٹریلیا کوئی کمزور ٹیم ہے یا پاکستان کوئی مضبوط ٹیم ہے. دونوں بہت اچھے کرکٹ کھیل کے پہنچے ہیں. لیکن اگر ایڈوانٹیج کی بات کی جائے تو میں کہوں گا کہ جی پاکستان کو ایڈوانٹیج ہے. وہ کچھ چیزوں کا ایڈوانٹیج ہے. وہ اس چیز کا ساروں سے پہلے کہ جی پاکستان کے اگر بیٹسمین دیکھا جائے تو پاکستان کے سارے بیٹسمین تقریباً فخر زمان کے علاوہ سارے ان فارم ہیں. سارے سکور کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور ساروں نے کروشل موقعوں پہ سکور کر کے دیے ہیں کہ جہاں ٹیم کو ضرورت پڑی ہے وہاں سکور کر کے دیے. اور آسٹریلیا کے جو بیٹسمین ہیں ان کو ہم نے کم نہیں کہنا چاہیے, لیکن ان کے وارنر نے اچھی فارم میں ہے, فنچ اوپر سے سکور کر رہا ہے, مچل مارش ہے وہ سکور کر رہا ہے. لیکن دوسرے بیٹسمین مجھے کوئی اتنے اچھے ٹچ میں نظر نہیں آ رہے کیونکہ جنہوں نے کوئی بہت زیادہ پرفارمنس اچھی دے رکھی ہو. اچھے پلیئر ہیں, برے پلیئر نہیں ہیں, لیکن آپ ایک ایونٹ میں نا آپ کی فارم بھی بڑی ڈیپینڈ کرتی ہے. تو دوسرے جو ان کے پلیئرز ہیں نا ان کو بھی کوئی اتنا موقع بھی نہیں ملا, اور وہ مجھے کوئی جس طرح میکس ویل ہے انہوں نے کوئی اتنی خاص بیٹ سے پرفارمنس نہیں دکھائی. حالانکہ بولنگ میں انہوں نے پھر بھی کچھ آؤٹ کیے ہیں. تو اس طرح دوسرے بیٹسمین بھی ہیں. پاکستان بڑی اچھی فارم میں نظر آ رہا ہے اس چیز میں کہ پاکستان کے آصف علی نے بھی سکور کیا, حفیظ نے بھی پچھلے میچ میں سکور کیا, ملک گڈ شیپ میں نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. فخر زمان ہے, وہ ابھی تک اس کو مجھے نہیں ایسا لگتا کہ وہ آؤٹ آف فارم ہے, لیکن ابھی تک اس نے نا جس طرح وہ کھیل رہا ہے اس طرح اس نے پرفارمنس نہیں دیا. اور رضوان کی اور بابر کی تو جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے کہ جس طرح کی یہ پرفارمنس دے رہے ہیں. اور اگر بولرز کی بات کی جائے تو بولرز میں شاہین بڑی زبردست بولنگ کر رہا ہے, حارث رؤف بڑی زبردست بولنگ کر رہا ہے, حسن علی آؤٹ آف ٹچ لگ رہا تھا کیونکہ جی اتنا اچھا ردم میں نہیں لگ رہا تھا. پچھلے میچ میں اچھا بھاگتا ہوا نظر آیا, 9 بال نہیں ہوئے, اچھے ردم میں نظر آ رہا تھا. شاداب بڑے اچھے ردم میں نظر آ رہا ہے. اماد وسیم بڑی زبردست بولنگ کر رہا ہے. حفیظ ہے, جب بھی اس کو بولنگ کا موقع ملا تو اس نے بڑی زبردست بولنگ کی ہے. یہ اوور آل ساری چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جی ایک ایز اے ٹیم ہے نا, ایک ایز اے پلیئر ہے, ایک ایز اے ٹیم بھی فارم میں ہوتی ہے. جس طرح ایک بیٹسمین یا بالر فارم میں ہوتا ہے یا ردم میں ہوتا ہے, اس طرح ٹیم بھی فارم اور ردم میں ہوتی ہے. تو مجھے پاکستان کی ٹیم ردم میں لگ رہی ہے کیونکہ جی سارے لڑکے ایک ہے نا جیل ہو کے کھیل رہے ہیں. بہت پازیٹیو ہے باڈی لینگویج پاکستان کی. تو یہ ساری چیزیں بڑی اچھی ہیں. لیکن اس کے باوجود دیکھیں آسٹریلیا بڑے میچوں کی ٹیم ہے. جتنا بڑا میچ ہوتا ہے یہ اتنے زیادہ بڑے دل کے ساتھ کھیلتے ہیں. اور جس طرح آج آئی سی سی کی کوشش تھی کہ جو پچ ہے یہ ہم اچھی بنائیں, بیٹنگ کے لیے بنائیں, تو انگلینڈ نے سکور تھوڑا کیا 166. میرے خیال میں اس پچ پہ تھوڑا سکور تھا جس کا ایڈوانٹیج انہوں نے اٹھا لیا. تو پاکستان کو اچھی کرکٹ کھیلنی پڑے گی. اگر پہلے بیٹنگ کرتے ہیں یا کوئی بھی چیز پاکستان کو آتی ہے تو پاکستان کو اچھی کرکٹ کھیلنی پڑے گی. میں یہ کہوں گا کہ جی پاکستان فیورٹ کے طور پہ نا اترے گا اس میچ میں.